انور سنرائے کی ایک نثری نظم جس کا عنوان ہے اپنی ایک نظم سے اقتباس۔ نمبر 1، میں جن فلیٹوں میں رہتا ہوں ان میں موہن لال اور ریٹا بھی رہتے ہیں۔ یہ دونوں بچے میرے بچوں کے دوست ہیں، لیکن میں ان کے ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتا۔ شاید وہ بھی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ہمارے بچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے بارے میں نہیں جانتے۔ انہوں نے کبھی خانہ بدوشوں کو نہیں دیکھا، وہ فلسطین اور بیروت کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ انہیں پاناما اور افغانستان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں۔ ویتنام کو بھی انہوں نے آزاد ہی دیکھا ہے۔ وہ صرف کرفیو کے بارے میں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں میتھ کی ٹیچر مس سیما کھتری سے نجات مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سڑک پر کرکٹ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 2، محمود سرحان کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ محمود سرحان کے اندر رہتا ہے۔ سرحان درویش نہیں، لیکن وہ کیفے میں محمود کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کی کافی پی جاتا ہے۔ محمود کا کوئی گھر نہیں، اس لیے وہ کہتا ہے سمندر ہمارا دروازہ ہے۔ نمبر 3، میں پوچھتا ہوں، پوچھتا نہیں، سوچتا ہوں، تم یہ کیا لے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں تیل۔ تیل، گندم یا کپاس؟ میں چیختا ہوں، خون ہے خون، جسے تم نے ہمارے جسموں سے اسمگل کیا ہے۔ نمبر 4، ہم چلاتے ہیں گندم، گونج پلٹ کر کہتی ہے جنگ۔ ہم چلا کر کہتے ہیں ہماری زمین، گونج پلٹ کر کہتی ہے جنگ۔ نمبر 5، ہم آج تک آسمان کو زنجیروں سے پیمائش کرتے ہیں۔ ہم جہازوں کے باورچی خانوں میں ہنستے ہیں۔ ہم سیاح ہیں اور لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہماری زمینوں کو جانے والے تمام راستے بہت دور ہیں، وہ تمام راستے جو ہمیں ساحلوں تک لے جاتے تھے۔ نمبر 6، زمین کی خوشبو ایک خالی ہاتھ ہے جو سرحان کو اشارہ کرتی ہے۔ زمین کی خوشبو ایک آواز ہے جو سرحان کو بلاتی رہتی ہے۔ زمین کی خوشبو ایک شور ہے جو بارش کے بعد گلیوں میں کل کل کرتے ہوئے پانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، سرحان تمام زبانیں بول لیتا ہے، وہ تمام عورتوں کو جانتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک اجازت نامہ ہے، وہ جب چاہے سمندر میں داخل ہو سکتا ہے، وہ جب چاہے سمندر کو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ خون کا ایک ایسا قطرہ ہے جسے اپنے زخم کی
تلاش ہے۔ نمبر 8، وہ وہاں پیدا ہوتا ہے اور یہاں رہتا ہے، میں یہاں پیدا ہوتا ہوں اور وہاں رہتا ہوں۔ ہم جڑوا بھائی ہیں، ایک جیسی شکلوں والے، ایک جیسی عادتوں والے۔ ہمارے شہر سو نہیں پاتے، ہمارے شہروں کے پاس وہ نام نہیں جو باقی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر اپنے باسیوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، ہماری کھڑکیاں تاریخ میں داخل ہونے کے لیے اپنی جگہ چھوڑتی رہتی ہیں۔ ہم روزانہ ایک نقش کھینچتے ہیں اور پھر اسے منسوخ کر دیتے ہیں۔ ہم اخبار نہیں پڑھتے، لیکن اس کے باوجود تمام دکھ ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔